اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حسن محمود صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 ربیع الاول کا خصوصی پروگرام رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 1500 سال ہو چکے ہیں اس دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو، اور اس دفعہ پوری امت 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی نعمت کو عطا کر کے اپنے بندے پر احسان نہیں جتلایا۔ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا کیے، آنکھیں عطا کی، لیکن کسی جگہ پر احسان نہیں جتلایا۔ ماں باپ عطا کیے، وہ ماں باپ جن کی تو فعل ہم اس کائنات میں آئے، لیکن کہیں پر نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ماں باپ عطا کیے اور تم پر احسان کیا۔ لیکن وہی رب ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی نعمت سے نوازتا ہے مگر احسان نہیں جتلاتا۔ مگر جب وقت آتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمانے کا، تو وہی رب ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم کو بڑی سے بڑی نعمت سے نوازا، لیکن کسی چیز کا احسان نہیں۔ ہاں مگر احسان ہے، اس احسان کو مانو کہ ہم نے تم کو اپنا محمد مصطفیٰ عطا کیا۔ وہ محمد مصطفیٰ جس کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اس زمین کو نہ بناتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کو نہ بناتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے خدا ہونے کا راز بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ اگر میں اس کو یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر خدا کا محبوب نہ ہوتا تو قسم ہے خدا کی خدائی بھی نہ ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کے کعبے کی چھت پہ جھنڈے لگا دو، اور آج کسی کے گھر میں بھی بیٹی پیدا نہ ہو، آج سب کو بیٹے عطا کیے جائیں۔ وہ محبوب کے جس کی خاطر میرے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، بلند بالا پہاڑ دریا یہ سب کائنات فقط بنائی گئی تو میرے محبوب کی خاطر۔ آج کا خصوصی پروگرام رحمت للعالمین، اس میں آپ سماعت کریں گے حمد باری تعالیٰ، اور جس میں حضور کے ثنا خوان مدحت سرائی کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے جشن ولادت کے اوپر، اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے، جناب محمد وسیم قادری صاحب۔ ان کے ساتھ اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ بہت کم ایسے ثنا خوان ہیں کہ جو اسپیک پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ شہباز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ جناب۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اکمل نقشبندی صاحب۔ شکریہ۔ تمام مہمانوں کو شکریہ۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جی پروگرام کا، میں چاہتا ہوں کہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جائے، اور حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں جناب محمد شہباز صاحب۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا
ہوں بندہ میرا خدا تو ہے لائق سجے داؤ سنا تو ہے لائق سجے داؤ سنا تو ہے اور کسی جگہ پہ کروں گناہ جا کے سنیا مالکا کس جگہ پہ کروں گناہ جا کے ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے اور شعر سنیے گا صدیقی صاحب جی 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 شاد کہ میری میری تجھ سے برابری ہی کہاں میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے لائق سجدہ سنا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز. حمد باری تعالیٰ کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمد کاشف مدنی صاحب نے. میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے چلتے ہیں جی میاں عتیق صاحب کی طرف. میاں صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے کہ جس دن ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں بازار ہر طرف سجاوٹ ہی سجاوٹ ہوتی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ بچپن میں اور اب میں کل اپنے بارے میں اگر میں بات کرتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. بچپن میں ہمارا وہ جوش و ولولہ ایسا ہوتا تھا کہ سارے کام چھوڑ کے بس ہم نے یہ کام کرنا ہے 12 دن, باقی کسی کام کی طرف دل ہی نہیں کرتا تھا کرنے کا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دور بدلتے رہتے ہیں. اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں عید میلاد النبی, یہ صرف اور صرف ہماری قوم میں یا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں. اور میرے لیے یہ بڑی مطلب کوئی نئی بات نہیں تھی جب مجھے نالج میں آیا کہ یورپ کے ممالک میں بھی ہمارے مسلمان, ہمارے پاکستانی بھائی اس کو بڑے جوش اور جذبے سے مناتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی جی. دوسرا, میں کبھی بھی قطعی طور پر نہ کسی مذہب کی نہ کسی مسلک کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں. آئی بلیو ان اٹ کہ تمام مذاہب ٹھیک ہیں, جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی افضل ہیں. اور دوسرا جو مسالک کی بات ہے وہ جس کا مسلک ہے وہ جانے, مجھے اپنے مسلک سے غرض ہے. اور الحمدللہ ہم جو سنی حضرات ہیں اور بالخصوص
جو بریلوی حضرات ہیں ان کے گھروں میں بچپن سے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا. میری چونکہ پیدائش تو دبئی میں تھی، لیکن پنڈی میں میں نے دیکھا ایک بڑا زور شور سے ہمارے چند علاقے ایسے ہوا کرتے تھے جو کہ خاص طور پر پنڈی کی اندرون کی گلیاں، جس میں راجہ بازار ہے، جس میں ڈھوک رتا ہے، جس میں مری روڈ ہے، اور اس طرح جو اس وقت میں یہ کالج روڈ ہے، جو اس وقت میں یہ گوال منڈی ہے، یہ یہاں پر لائٹیں لگانے کا سلسلہ، جھنڈیاں لگانے کا سلسلہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے. آج یہ کہنا کہ شاید یہ اس سے کم ہو گیا ہے قطعی طور پر مناسب نہ ہوگا، کیونکہ دیکھیے آج دنیا بدل چکی ہے. آج ابھی میں نے لگایا تو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو لاکھوں لوگ یمن میں نظر آ رہے ہیں جو کہ لائیو، اور سب کے منہ پہ ایک ہی زبان ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں آج آمنہ کے لال کے آنے کی، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، نبیوں کا سردار میرا نبی. تو بات تو سمپلی ہے کہ ان جیسا، تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ شاید خدا کا محبوب نہ ہوتا تو شاید اس طرح دنیا نہ ہوتی جس طرح دنیا اللہ نے بنائی، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اور دوسرا پھر جب ہم بات کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، اب اس میں وہ جہان بھی اور وہ مخلوق بھی جو نظر نہیں آتی اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا. تو اس لیے ان کی شخصیت، اس کے بارے میں ہم کتنا بھی رقم کرے کم ہے. 2 منٹ ضرور ساتھ لوں گا. تاریخ کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب یہ شروع ہوا، اب یہ شروع جو ایون ہمارے خلیفہ دوئم جو تھے، اور ان کا نام ہے جی یہ اپنا عباسی دور میں، ان کے اس وقت میں یہ شروع ہوا، تو وہاں سے یہ خلیفہ منصور کے دور میں شروع ہوا. خلیفہ منصور کے دور، خلیفہ منصور میں جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے. تو خلفائے راشدین کے وقت میں یہ منانا جو ہے وہ شروع ہوا کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت میں کیسے مناتے تھے اور آج کیسے مناتے ہیں. اب بات کریں جب ہم اس اپنے خطے کی، تو 7ویں صدی میں یہاں پر اسلام آیا ہندوستان میں، اس وقت کے پاک و ہند جس کو ہم کہیں گے، اس خطے میں، ایشیا میں 7ویں صدی میں یہ اسلام آیا. 8ویں صدی تک یہاں پر آ رہا ہے کہ 8ویں صدی میں اس خطے میں یہ پہلی مرتبہ جو منایا گیا وہ اس دن کو ربیع الاول کے طور پر. بالکل آخر میں یہ چیز کہوں گا سر کہ دیکھیے ہم جو بھی آج منا رہے ہیں اس میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں فرق کیا ہے. جب یہ شروع سے شروع ہوا تو تاریخ یہ بتاتی ہے اور بزرگ بھی بتاتے ہیں، اور مجھے بھی آج 60 سال ہو گئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ جتنی تیزی سے تبدیلی ہوئی، جس طرح دنیا تبدیل ہوئی، ویسے یہ بھی اس وقت میں کہیں پر بھی کوئی دف کا سلسلہ یا کوئی، میں اگین کسی کے خلاف نہیں ہوں، جو منا رہے ہیں وہ اپنی خوشی منا رہے ہیں، ان کا حق ہے وہ جیسے بھی منائیں. لیکن ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت میں کیسے منایا جاتا تھا، تو اس وقت میں میلاد ہوتا تھا، اس وقت میں سیرت النبی پر بات ہوتی تھی، اس وقت میں نعتیں پڑھی جاتی تھی. یہ اس وقت میں بھی کہا گیا ہے نعت کا مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ پڑھا جائے تو اس وقت بھی پڑھا جاتا تھا. اور جو قرآن کا ہماری جو یہ قرآنی آیت پڑھنا ہے مختلف طریقوں سے وہ پڑھی جاتی تھی. تو اس وقت میں اور آج میں جو فرق آیا وہ یہی ہے کہ اور یہ میں اپنے کیونکہ میرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پردہ فرما گئے، ہمارے جو بزرگ پیر صاحب تھے ان کے ساتھ کبھی ہم بیٹھتے تھے اس طرح محفلوں میں یا اس میں، تو شاید وہ پرانی چیزیں زیادہ تھی. آج کا یہ جو سلسلہ ایڈ ہو گیا ہے یہ آپ کے سامنے، اب اس کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے وہ فرد واحد کی بات ہے. ہم قطعی طور پر یہ حق نہیں رکھتے کہ مجھے جو چیز اچھی نہیں لگتی میں کسی دوسرے کو کہوں یہ غلط. بالکل میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. ابھی چلتے ہیں ذرا مدنی صاحب کی طرف، پھر میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف. مئی صاحب بتائیے گا کہ خوشی آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی آپ کی جو ولادت با سعادت کا جو وقت تھا وہ کیسا تھا، وہ اس منظر کو ذرا بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ
آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم سے اور اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب آمد، آپ اگر غور کریں تو آپ کا نور جہاں سے چلتا ہے وہاں سے لے کر اور جہاں سے یہ ظہور ہوتا ہے کائنات کے اندر، وہاں تک ایک عجیب ایک منظر ہے۔ یہ نور جب حضرت سیدنا آدم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرتبہ اور ایک خاص مقام جناب آدم کو نور محمد کی وجہ سے عطا کیا۔ اور پھر یہ چونکہ ایک طویل بات ہے، میں مختصر کرنا چاہوں گا، پھر یہ نور چلتے 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 جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ مرتبہ اور مقام دیکھیں، پھر نور محمد کی برکت سے جو اللہ نے آپ کو درجہ عطا کیا، پھر اسی طرح یہ نور جناب حضرت اسماعیل تک چلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی نکتے والی بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل نے شادی کرتے ہیں، لیکن نور محمد کی وجہ سے ان کی جو زوجہ ہے اس نے چھوٹا سا گلہ کر دیا کہ میرے شوہر گھر میں جو کھانے پینے کا جو سامان ہے اس میں کبھی کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اتنی بات کہنے کی وجہ سے اللہ نے نور محمد کو وہاں منتقل نہیں ہونے دیا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ وہاں اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل نہیں ہونے دیا۔ تو اب غور کریں کہ جہاں چھوٹا سا شکوہ ہو وہ بھی دنیاوی اعتبار سے، وہاں اگر اللہ نور محمد کو منتقل نہ ہونے دو تو جو باہر اور اندر سے کالا ہو وہاں نور محمد آ سکتا ہے، وہاں کبھی بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتا۔ یہی نور چلتا ہوا جب حضرت بی بی آمنہ تک پہنچتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر میں موجود تھی تو جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کوکھ پہ موجود ہے، اب 2 مرتبہ آپ گھر سے باہر نکلی ضرورت کے تحت۔ میں سننے والی خواتین کو بھی کہوں گا کہ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ صرف 2 مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہیں، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ فرماتی ہیں میں جب پہلی دفعہ ضرورت کے اعتبار سے گھر سے باہر نکلی تو میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں اپنے اوپر غور کرتی ہوں، میں فکر کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے طاقت تو اتنی نہیں دی، جسمانی اعتبار سے تو میں اتنی کمزور ہوں، لیکن یہ پتھر کیوں نرم ہو رہے ہیں؟ فرماتی ہیں جب میں نے غور کیا تو پتھر بول کے کہنے لگے اے آمنہ یہ تمہاری کمال نہیں ہے، نور محمد کی برکت ہے۔ فرماتی ہیں پھر میں چلتی چلتی ایک کنویں پہ جاتی ہوں، فرمایا کنویں کے اندر میں نے جھانک کر دیکھا پانی بھی دور ہے اور ڈول نکالنے والا بھی دور ہے۔ فرمایا میں نے خیال کیا، تصور کیا کہ میں پانی نکالوں، لیکن ڈول جو ہے وہ زیادہ نیچے ہے۔ فرماتی ہیں دل میں خیال ہوا کہ پیٹ میں بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں نیچے ہو کر پانی لینے کے لیے جھکوں تو تکلیف ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہ پانی ابلتا ہوا باہر آ گیا۔ تو وہ پانی گویا بول کے کہہ رہا ہے اے آمنہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکات۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں، پھر اسی طرح نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوتا ہے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر یمن تک کے جو محلات ہیں ان کو روشن دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چمکا تو یمن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنی پھیل گئی، اور جو لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی۔ اور جس آگ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کئی صدیوں سے وہ آگ جلائی ہوئی اور اس کا اتنا انتظام ساتھ ہے وہ کسی طریقہ کار سے بجھ نہیں سکتی تھی، لیکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح میں اپنی بات اختتام پذیر کرتا ہوں، اسی طرح نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کے اندر تشریف لاتا ہے، وہ لوگ جو 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے واحد خدا کو ماننے والے بن گئے۔ وہ مائیں جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جن کی کوئی منزلت نہیں تھی، جن کو کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، جن کی کوئی قدر نہیں تھی، اللہ نے نور محمد کی برکت سے وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر جنت، اور اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ مقرر کر دیا۔ خود نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین مدثر و مزمل والی چادر بچھا کر بہن کا احترام بھی بتا دیا۔ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کیا بات ہے۔ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس دن کو کیسے منانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پروگرام اور بہت اچھے موقع پہ بہت اچھی شخصیات کے ساتھ مجھے موقع دیا بولنے کا۔ دیکھیں جی، جشن ایک لفظ استعمال ہوا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک کنفرم ہے کہ جس وقت اللہ پاک خوش ہوتے ہیں نا کسی بھی پہ، تو وہ بھلائی کے لیے
سبب بناتے ہیں۔ بالکل میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ پاک جب خوش ہوئے نا تو انہوں نے پوری کائنات پہ بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جس وقت پوری کائنات پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، مطلب ہر قسم کا گناہ تھا، اس وقت یہ روشنی کا ستارہ چمکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، ویسے ہمارا ایمان ہے یہ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن دنیاوی طور پہ جسمانی طور پہ تشریف فرما ہوئے، یہ وہ بہترین لمحہ تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے۔ بہت خوبصورت۔ چلتے ہیں جی ناظرین یہاں پہ ایک ناز شریف کی طرف۔ وسیم قادری سے گزارش کرتا ہوں کہ ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ پیار دا رشتہ، پیار دا رشتہ ہر سال نبھانا ہے، جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے، ہاں جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے، منگیے کی رب تو ہن تھوڑی نہیں کوئی لوکو، مال تے دولت دی ہو سانو لوڑ نہیں کوئی لوگو، مل گیا پیار ادا، مل گیا پیار ادا، کی ہور کمانا ہے، جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے، اور لوکی وک جاندے اے شان بھی او دیے، جند دی کوئی گل نہیں اے جان بھی او دیے، سب کچھ اساں مدنی، سب کچھ اساں مدنی، آقا تو لٹانا ہے، جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے، جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے، اور کوئی تے کم چنگا اس جگ تے کر جائے، کیوں نہ فاروقی اس عشق چ مر جائے، کوئی تے کم چنگا اس جگ تے کر جائے، کیوں نہ فاروقی اسی عشق چ مر جائے، انج وت ایک دن اساں، انج وت ایک دن اساں دنیا تو جانا ہے، جشن میلاد اساں ہو گج وج کے منانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ کرم آج بالۂ بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ گزارش کرتا ہوں جی محمد اکمل نقشبندی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا، بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا، کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا، کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال
حسن کی یوں ہی نہیں ہوتی ہے تعریفیں، کمر کے حسن کی یوں ہی نہیں ہوتی ہے تعریفیں، کمر نے بھی تو دیکھا ہے تیرا حسن و جمال کا، کمر نے بھی تو دیکھا ہے تیرا حسن و جمال کا۔ او محبوب خدا تم ہو، نہیں تیرا کوئی ثانی، او محبوب خدا تم ہو، نہیں کوئی تیرا ثانی، تیری ہر ایک ادا پیاری جو لگتی ہے کمال کا، بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا۔ ایک شعر صاحب کا، مجھے یہ موت کی تکلیفیں پھر آقا نہیں ہوں گی، مجھے یہ موت کی تکلیفیں پھر آقا نہیں ہوں گی، اگر دیدار تیرا ہو، اگر دیدار تیرا ہو، مجھے وقت وصال کا کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی مدنی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید میں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، اس صفت کو آپ اپنی زبان میں کس طرح استعمال کریں گے؟ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام علیہم رضوان تشریف لاتے ہیں، جناب آدم تشریف لاتے ہیں تو رحمت لے کر آئیں، جناب نوح آئیں تو رحمت لے کر آئیں، جناب عیسیٰ آتے ہیں تو رحمت لے کر آتے ہیں، جناب موسیٰ آئے تو رحمت لے کر آئے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تمام نبی رحمت لے کر آئے، لیکن ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ حضور خود رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خدا بھی رحمت للعالمین اور اپنا محبوب بھی اللہ نے بھیجا تو وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب جہاں تک میں رحمت للعالمین ہوں، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے۔ یعنی کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے باہر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فیضان مصطفیٰ عطا فرما دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو پاس رہ کر بھی محروم رہ گئے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے لیکن انہیں حضور کا فیضان نہ مل سکا۔ اور ایک وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو حبش کے شہر میں ہے، رنگ بھی صحیح نہیں ہے، آنکھیں بھی بڑی ہیں، دانت بھی بڑی ہیں، ہونٹ بھی بڑے ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربت اسے میسر آئی ہے کہ حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا
کھڑا کر کے فرمایا. اب بلال وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اس سے پہلے تو اذان دیتا تھا منہ کعبے کی جانب ہوتا تھا. اب حضور نے فرمایا کہ اے بلال آج کھڑے کعبے کی چھت پہ ہو, اس سے پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے, آج کعبے کی طرف کعبے کی طرف منہ کر کے اذان. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, مقام ہے حضور کا. اچھا میاں صاحب مجھے بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ دیکھیے جی, جب ہم ان کی ساری زندگی کو دیکھتے ہیں, جو سنت نبوی ہے ان کو دیکھتے ہیں, تو وہ تو جیسے صرف رحمت تو ہیں ہی ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن وہ از خود ایک ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی ان کو ملتا تھا, چاہے وہ بچہ ہو, کوئی عورت ہو, کوئی بڑا ہو, جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے, جتنا کچھ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے, کہ دنیا میں ان کی شخصیت جو تھی اس سے شفیق شخصیت شاید کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, اسی طرح جو ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں, آج کے حوالے سے تو شاید شخصیات مختلف ہو گئی ہیں. آج پرسنالٹی کو اور طرح سے دیکھا جاتا ہے. جس طرح کے اسلام بھی شفقت سے پھیلا, اسلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے اس سے پھیلا, چونکہ ان کی شخصیت وہ تھی کہ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا. ابھی بھائی نے جیسے فرمایا کہ نور تو تھے ہی وہ اس طرح کہ شاید دنیا میں اور کوئی نہ ہو, اور وہی نور جب کسی کے سامنے آتا تھا تو وہ خود نور و نور ہو جاتا تھا, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی بھی ہو. آئی ایم سوری, میں مذہب کے معاملے میں معذرت کے ساتھ بہت کم ہوں, لیکن چونکہ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں کہ جب بھی ربیع الاول آتا ہے ہمیں یقین کریے کہ نا وہ بس سارا گھر ہی وہ میلاد کا سما پیدا کر دیتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید کچھ لوگ ہم میں ہوں, دیکھنے والے ہوں. اب جیسے میں یہ دیکھ رہا تھا تو آل سعود سے پہلے دیکھیے اسی جگہ پر اسلام آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, لیکن آل سعود سے پہلے پابندی تھی کہ آپ اس طرح کی چیز نہیں منا سکتے تھے. لیکن جب یہ آئے پھر انہوں نے نرمی کی. میں خود مدینہ شریف میں مجھے یہ سعادت حاصل ہے, اپنے بزرگوں کے ساتھ گیا, وہاں پر محفل ہو رہی تھی, وہاں پر میلاد ہو رہا تھا, وہاں پر جو ہے نا تبرک بانٹا جا رہا تھا بعد میں, لیکن وہ مختلف تھا تھوڑا. مطلب اس کو یہ کہیں گے کہ وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے, جو عربک جو عرب کی دنیا ہے اس میں ان کا یہ جشن منانے کا ایک. اور میں تمام دوستوں سے کہوں گا, آج چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ علم کی بات ہے, یہ ایک قسم کے نالج کی بات ہے کہ ہم ضرور یوٹیوب پہ جا کر یہ ضرور دیکھیں کہ دنیا میں اور ممالک میں کس طرح سے اس دن کو منایا جاتا ہے. تو میری تو یہ گزارش ہے ان سے. بہت شکریہ. شہباز صاحب کی طرف چلتے ہیں. دی عدیہ نعت کا نظرانہ پیش کریں. شہباز صاحب کیا سنائیں گے؟ رفیق ضیاء صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے, اس کے چند اشارہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. جی. بہار آپ سے ہے, بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری
ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری یا رسول اللہ کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار سے ہے میں بے قرار تھا یا رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے حضور میری تو ساری. اور شعر سنیے گا اس کلام کا سب سے بڑا شعر پیش کرنے لگوں. صدیقی صاحب اور جتنے مہمان گرامی بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا. تاج شاہی سے بڑے گدائی زہرا کی یہ سلسلہ بھی ہمارا برقرار آپ سے ہے. یہ سلسلہ بھی ہمارا برقرار آپ سے ہے. میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. اور گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کا رہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی ہمارا
میں نہیں کہتا، سب کہتے ہیں صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں، قسم خدا کی ہمارا وقار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو سلامت رہو۔ خوبصورت آواز، میں کہتا ہوں گنتی کے بندے ہیں کیا بات کہ جو اس پیک پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ ایک گلتارو صاحب تھے، اللہ ان کو غریب رحمت کرے، اور ماشاء پھر اللہ نعت گلا پڑھے اور یہ تو خصوصی نعت کے بعد انسان کا خیال، انسان کا دل و دماغ مدینے پہنچ جائے، یہ بہت یوں بڑی تو سعادت جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر اس طرح گر ہو جینا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، درمیاں ہو مدینہ تو کیا کیا بات بات ہے، ہے، واہ کر کے قربان اپنے اساسے تمام، کہہ رہے تھے کربل میں میرے امام، بچ گیا میرے نانا کا دین متین، رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت خوبصورت۔ آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان ہے اور جو موجودہ جو آج کی جو میں کہتا ہوں جو نوجوان نسل ہے، کیا یہ اسوائے حسنہ کے اوپر عمل نہیں کرتی، یا جو ان کا جو سنت ہے اس سنت کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری یہ شکستہ حالی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آپ کی سنت کو چھوڑ دی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، اور آپ نے بڑے اسٹاپ دیکھیں آج دنیا میں سب سے بڑی جو بیماری ہے نا، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، یا جس نام لیں، اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی بیماری ہے سر وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے۔ یہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو ڈیفیشنس ہو جاتے ہیں دماغ کے اندر، وہ نہیں پروڈیوس ہو رہے ہوتے، جیسا سیروٹونین ہے، ڈوپامین ہے، آکسیٹوسن ہے، یہ جب نہیں ہو رہے ہوتے تو ڈپریشن، انزائٹی، یہ انزائٹی ڈپریشن بیسیکلی فیئر فوبیا ہے، ان نون فوبیا، یعنی ان نون کاز پتہ نہیں کیا ہے لیکن خوف رہتا ہے کیا جو ہو جائے کو ہو جائے۔ ابھی اسی کو ہم دوبارہ ذرا واپس لے کے چلتے ہیں، آپ کا آخری خطبہ، آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جو فرمایا گیا کہ آج کے دن، آج آپ میں کوئی ذات پات اوپر نیچے کالا سفید نہیں ہے، اور دوسرا فرمایا کہ ہر ایک کا مال دوسرے پہ حرام ہے، اور تیسری بات سود، اور چوتھی عورتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق۔ دیکھیں یہ چوتھے پہ زیادہ کہ خواتین کے حقوق فرمایا گیا، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، یہ تو ہیں ہی ہیں نا، یعنی خواتین، وہ خواتین جو عام خواتین جا رہی ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بیوی بیٹھی ہے تو وہ اچھا، اور اس کو امانت قرار دے دیا، کس کا؟ یعنی بظاہر جو جس سے اس کو خطرہ ہے اسی کا اس کو امانت قرار دے دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔
سر یہ جب چیز ایسی ہوتی ہے تو آپ کے جو ڈوپامین سیروٹونین لیول ہے نا یہ باڈی کے اندر بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور آج دنیا کی جتنی مرضی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لینا اس سے فرق نہیں پڑتا جتنا یہ اندر سے جب آپ کو سیلف ڈیفینس یا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے یہ اندر پیدا ہوتے ہیں اور یہ کا انزائٹی ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہے سر. اگر ہم تھوڑا سا آپ جشن منا رہے ہیں الحمدللہ بہت, دیکھیں ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو ملی تیار ہوئی باتیں ملی نا. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جو لوگ اسٹڈی کر کے اس میں آئے. اور دیکھیں ہم تو جشن منا رہے ہیں, مسلمان ہیں, ہم بھی باہر اندر جاتے ہیں, لیکن جو مسلمان نہیں ہیں جتنا وہ جشن مناتے ہیں جتنا وہ خوش ہوتے ہیں شاید ہم اس کا اشیر بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک کیونکہ وہ اسٹڈی کی ہے انہوں نے, وہ اگر مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسٹڈی انہوں نے کی ہوئی ہے. تیسری سر بات یہ ہے کہ جشن یہ جتنا ہم جشن منا رہے ہیں نا سر یہ 1% بھی نہیں ہے. اب اصل جشن اس وقت پیدا ہوگا جس وقت ہم اپنے ساری جتنے آپ کے ارشادات ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں. آپ نے فرمایا یعنی ہم صرف ایک بندہ ان کے اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ ایک بندہ کم ہو گیا گناہ گار. تو یہ میرا اپنا جو آپ نے سوال بڑا اچھا کیا تھا, تھوڑا سا ہم توجہ دیں. اتنی آسان زندگی کر دی گئی ہے اسلام کے بعد, اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں, اٹھنا بیٹھنا لیٹنا جاگنا سے کام ہر چیز کی ایک وہ دائرے بن گئے. ہم اس دائرے میں آ جائیں تو بہت آسانی ہے اور بہت اچھا وقت بھی گزرے گا. بہت شکریہ جی. یہاں پہ ہمارے ٹائم کا کیونکہ جو پروگرام کا ٹائم جو وہ ختم ہو رہا ہے, اور میں شارٹ سا میسیج سر دیجیے گا سب دیکھنے والوں کو. دیکھیے جی, میں تو پھر ایک بار وہی اپنی پرانی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, علم سیکھنا چاہیے, تاریخ اسلام کی اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو اگر ہم لے کر جائیں. اور ضرور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت نبوی ہے, جو احادیث ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کو پڑھیں اور ایک پریکٹیکل مسلمان بنیں. سب سے ضروری جو ہے ہمیں ایک پریکٹیکل, اور پریکٹیکل مسلمان کون ہے کہ اس کے قول و فعل میں فرق نہیں ہوگا, کبھی بھی منافق مسلمان نہیں گنا جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم پریکٹیکل مسلمان بنیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے اندر اسلام نظر آئے. بہت خوش, بہت میں شکریہ. تو یہ کہوں گا کہ اس مناسبت سے معیاری تعلیم, غریب کو شاد بات کریں اور عدل و انصاف عام کریں, اور یہ اپنی ذات سے شروع کریں تو یوں سمجھے کہ ہم بہت سارا کام ہمارا ہو گیا ہے. بہت خوبصورت. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح حضرت نے بات کی بڑی خوبصورت انہوں نے اپنے انداز میں بات کی, لیکن ایک بات میں مجھے تھوڑا سا ہوا کہ کافر اور بدعقیدہ لوگ جتنا بھی اچھا ہو جائیں وہ مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتے, ایمان والوں سے اچھا نہیں ہو سکتے. ایمان والوں کو اللہ نے نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے, چاہے یہ گناہ گار بھی ہے پھر بھی یہ افضل و اعلیٰ ہے. تو میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا, آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جتنی بھی عقیدت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں گے, ساتھ ساتھ ادب و احترام کا ضرور بضرور خیال رکھیں. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ جی. اس کے بھی 2 اشعار. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے گرد و سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. کونین و
نو بشر عرب و عجم کئی فری حضرت محمد نے پائی سب کی سرداریاں مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. ماشاءاللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے، یہ رحمت کا سمندر. یہ نام محمد ہے، یہ رحمت کا سمندر. بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ. ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 اشعار مزمل ہمارے ساتھ آگے جی. قابل کا یہ بیٹا ہے اور 2 اشعار مزمل سے ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے کے لیے سجی ہیں محفلیں کونین مصطفیٰ. کیا بات ہے. کے لیے سبحان اللہ. حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا ماشاءاللہ.
माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ जी। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद एन रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आपने लाजमी बताना है, और हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में सुन्नत नबवी को हम लाजमी लेकर आएँ। तो हमारे ये नाकामी की और शिकस्त की जो वजह है वो यही है कि हम दीन इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन हमने ये तहैया करना है और इस चीज़ का हमने वादा करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में सुन्नत को लाजमी लेकर आना है। हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने कुरान की तिलावत करनी है, ये इन चीज़ों को हमने लाजमी अपनाना है, तभी हमारी कामयाबी है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।